تفسیر قرآن کا سلسلہ سورہ طٰہٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ اب وہ مکالمہ آیتوں میں شروع ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأْتِيَاهُ، موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ فَقُولَا، ان دونوں نے یہ بات کہی اللہ کے حکم پر، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل سب کے سب کو بھیج دے، ہمارے ساتھ کر دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف، سزا، عذاب نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے نشانیاں لے کے آ چکے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے ہدایت کی اتباع اور پیروی کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور وہ ایک بادشاہ ظالم و جابر ہے، مطلق العنان ہے، ہر چیز پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ پہلے یہ مکالمہ اللہ اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پیش ہوا کہ ان دونوں نے عرض کی، مولا ہم جائیں گے تو وہ ہم پہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں گھبراؤ نہیں، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع وارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان دونوں کو تسلی مل گئی تو پھر یہ دونوں برسر عام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں سزائیں نہ دے، ہم تیرے بھی رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر تو ہدایت کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر تجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اے فرعون سنو، ہم پر یہ وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلا دے اور انکار کر دے، اللہ کے احکام کو نہ مانے۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو کہی تو دربار لگا ہے، مصاحبین ہیں، وزراء ہیں، فوج ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ کیوں اس نے یہ سوال کیا؟ اس نے اس وجہ سے سوال کیا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے نئی بات کہی، تو نہیں بلکہ ہم تیرے بھی رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو سوال کرنے لگا، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی شاندار جواب دیا، فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا حضرت موسیٰ نے ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو ایک خلق، ایک خلقت، ایک بناوٹ عطا فرمائی۔ انسان دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے،
चौपाए 4 पर चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े 8 पर चल रहे हैं, 12 पे चल रहे हैं, 85 पे चल रहे हैं, कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है। अल्लाह ताला मेरा रब वो है कि जिसने हर शय को एक ख़ास किस्म की खल्क बनाया, बनावट अता फरमाई, सुम्मा हदा, और फिर उसकी बनावट के एतबार से उसे हिदायत अता फरमाई, रहनुमाई अता फरमाई। शिकारी जानवर शिकार करके कच्चा गोश्त खाते हैं, गायें भैंस बकरियां पत्ते सब्जियां हरियाली खाते हैं, मछलियां पानी में रहें तो जिंदा हैं, बाहर निकल जाएं तो मर जाएं, खुश्की वाले खुश्की में रहें तो जिंदा हैं, पानी में चले जाएं तो मर जाएं। ये सब कुछ जिसको अल्लाह ने बनाया है उसे उसकी हिदायत भी अता फरमाई। तू अगर ये अपने आप को रब कहने का दावेदार है, बता तूने क्या बनाया? लाज़िमी बात है फ़िरौन ने कुछ न बनाया, वो खुदाई का दावा करता था। रब वो है कि जिसने बनाया, तख्लीक फरमाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि उसको जिसको भी बनाया उसको उसके हिसाब से हिदायत भी अता फरमाए। हर एक अपने दायरे में रहकर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। इंसान कच्चा गोश्त खा ले तो मर जाए, पॉइजन हो जाए। शेर घास नहीं खा सकता, बकरी गोश्त नहीं खा सकती। हर एक के लिए एक दायरा कार अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जब ये जवाब दिया तो फ़िरौन के पास इस जवाब का कोई मुकाबला नहीं था। उसने हज़रत मूसा पर दूसरा सवाल जड़ दिया। काला, कहने लगा, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, अगर तुम नबी हो बताओ पिछले लोगों का हाल क्या था, उनके हालात क्या थे, वो कैसे थे, कौन थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब बहुत ही शानदार दिया। काला इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा। उन तमाम लोगों के, कौमों के हालात अल्लाह की बारगाह में किताब यानी लोहे महफूज में लिखे हुए हैं। मेरा रब ना उसमें गलती करता है और ना भूलता है। मेरे रब के इल्म में वो सारी बातें मौजूद हैं कि पिछले लोगों के क्या हालात थे, कौन थे, किस इलाके के थे। बताना मकसूद ये है कि फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चेक करने के लिए उनके इल्म पर एतराज़ किया था और उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने अपनी ज़ात के बजाय रब अज़्ज़ व जल की ज़ात पर भरोसा किया कि हमारे पास जो कुछ है वो रब का है और रब सब जानता है। तो हम अपनी तरफ से दावेदार नहीं बल्कि हम इस बात के दावेदार हैं कि हमारे रब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें रसूल बनाकर तेरी तरफ भेजा है। मज़ीद फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा। हमारा रब कौन है? सुनो फ़िरौन, हमारा रब वो है कि जिसने ज़मीन को फ़र्श नुमा बना दिया। ज़मीन सीधी है, सो रहे हैं, चल रहे हैं, सवारियाँ चल रही हैं। अगर ज़मीन सीधी न हो तो इंसान के कोई भी काम सुकून से नहीं हो सकती। ना वो सफ़र कर सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो सो सकता है, ना वो इमारतें बना सकता है। ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो। पहाड़ी एरियाज़ में कैसे घर बने? काट के पहले उन्हें सीधा करना पड़ेगा फिर बनेगा। तो ये इतनी बड़ी सरजमीन जिसको सीधा और चटियल बना दिया, जिसमें खेती बाड़ी है, खेत खलियान हैं, नहरें हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, मेरा रब वो है। फ़िरौन, तू अगर दावेदार है तो बता तूने क्या बनाया है?
مزید فرمایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین میں چلنے کے مختلف راستے بنا دیے۔ اب ہم ایک راستے سے چلتے 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 دوسرے علاقے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ راستوں کی رہنمائی بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ مزید فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ بتاؤ پانی نیچے تو ہے، اوپر کہاں ہے؟ کہاں سے یہ پانی آ رہا جس سے کھیت کھلیان سیراب ہو رہے ہیں؟ تو اگر خدا ہے تو کوئی ایسی تیری چیز ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو مظاہر قدرت اللہ کی مخلوقات کے ذریعے دلائل دے رہے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے یہ کیا، تجھے بنایا، مخلوق کو بنایا، زمین کو بنایا، راستوں کو بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پانی سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، مختلف نباتات، مختلف درخت اور سبزوں کے جوڑے پیدا کیے۔ اب یہ جو لفظ ہے جوڑ ہونا، یہ بڑی شاندار ایک بات ہے کہ جو لوگ کھیت کھلیانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی پودا خود ہی پھل نہیں دیتا، اس میں تعبیر ہوتی ہے، ایک مذکر ایک مؤنث کی شاخیں آپس میں جوڑی جاتی ہیں، پھر جا کے وہ درخت خوب سارا پھل دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد ایک مذکر ایک مؤنث ہوتا ہے۔ اللہ نے جوڑے جوڑے مخلوقات میں بنائے ہیں۔ قدرت کا کمال دیکھیے کہ یہ بجلی چل رہی ہے تو اس میں بھی ایک مائنس پلس جوڑا لگا ہوا ہے۔ ہم یہ تار استعمال کر رہے ہیں، مائنس پلس جوڑا لگا ہوا ہے۔ انسان کی نسل جوڑوں سے ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے بنا دیا، سبحان اللہ۔ جب وہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر کسی تیسرے کا ظہور ہوتا ہے، لیکن یہ جوڑوں سے پہلے جس نے بنایا ہے وہ میرا رب عز و جل ہے۔ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ انوکھی جب کچھ نہ تھا تو بنانے والا رب عز و جل ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کلو، تم کھاؤ، ورعوا انعامکم، اپنے جانوروں کو کھلاؤ، چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اسی میں ضرور بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں بتائی گئی، اب جب ان کے اندر مزید ریسرچ اور تحقیقات کریں گے تو فلکیات کا علم الگ ہے، زمین ارضیات کا علم الگ ہے، جینیٹک انسانوں کی تخلیق کا علم، مخلوق کی بناوٹ کا علم الگ ہے، پھر ان کے فوڈز، کھانے پینے کے علوم الگ ہیں۔ اس طرح ہر چیز کی ڈیپتھ اور گہرائی میں چلتے چلے جائیے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے خالق ہونے کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے اور اسی طرح مخلوقات سے پیش فرمایا۔ آخری آیت اسی درس کی، یا دو آیتیں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی میں لوٹا دیں گے، ثم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ابھی جیسے جنازہ ہم نے پڑھا، اب جا کے جب تدفین ہوگی مٹی ڈالیں گے تو یہی دعا پڑھتے ہیں، یہی آیت پڑھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پڑھ کے سنائی تھی۔ کہتا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب یہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا۔ اب بظاہر تو ہم گوشت ہیں،
ادھر مراد اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا حکیمانہ ابتدا حضرت آدم، ابتدا ہم سب انسانوں کی حضرت آدم علیہ السلام، مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا، پھر دیکھیے رب کی قدرت، اس میں روح ڈال دی گئی، وہ جو جسم مٹی کا بنا ہوا مجسمہ تھا وہ زندہ اور جاوید ایک انسان بن گیا، اور پھر اسی پہلے انسان کو اللہ نے اپنے نبی ہونے کا منصب عطا فرمایا، پھر ان سے آل اولاد اور نسلوں کو جاری کر کے آج تک کروڑوں اربوں لوگ موجود، آ کے جا چکے، نسلیں چلی گئیں اور آتی رہیں گی جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق جو ہے کہ جب ہماری حقیقت ہی مٹی ہے تو پھر تکبر کس چیز کا، پھر بڑائی کس چیز کی، پھر ظلم و زیادتی کس چیز کی، بالآخر مرنا ہے، ختم ہونا ہے، ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ آج جس کو فرعون کو یہ سنایا گیا تھا، اس کی قوم کو سنایا گیا تھا، جو ظالم و جابر تھے، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، اللہ نے انہیں بھی ملیا میٹ فرما دیا، اسے تو زمین نے بھی قبول نہ کیا۔ آج وہ سطح زمین پر میوزیم میں عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، لاکھوں غیر مسلم کافر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی تسلیم نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور ہم مسلمان ہو کر عقیدہ رکھ کر اگر اپنی دنیا آخرت کے معاملات کو سیدھے نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بدترین وقت ہے۔ اسے دیکھ کر کم از کم سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح فنا کر دے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے، اکیلے تنہا قبر کے اندر جوابات دینے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں، اس کے باوجود اس نے ساری نشانیاں آیتیں ان کا جھٹلانا اور ان کا انکار کرنا یہ اس نے اختیار کیا، اس نے نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے۔ پھر آگے واقعہ مزید چل رہا ہے کہ پھر کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔